ابھی ذرا آ جاتے ہیں، چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ آپس میں دیکھیں نا، یو اے ای ورسز سعودی عربیہ پہلے یہ ہوتا رہا ہے، اور وہ یمن والا معاملہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا وہ بھی ابھی تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں، لیکن اٹس اسٹل اے ہاٹ ایشو. بالکل نہیں پیچھے ہٹے. ہاں تو ذرا بالکل وہاں ہاں where is it where is that going؟ اب پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ویری کوئکلی یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یمن کا معاملہ جو ہے نا وہ اب صرف یمن کے حوالے سے نہیں ہے. یمن کا معاملہ یمن کے حوالے سے بھی ہے، خطے کے حوالے سے بھی ہے، اور بین الاقوامی بھی ہے. اور اس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے پورٹس کا، اور اپنا بحر اسود کا، اور باب المندب کا. اور متحدہ عرب امارات جو ہے وہ بنیادی طور پر اس وقت بیٹنگ کر رہا ہے صہیونی ریاست کے لیے، اپنے مفادات کے لیے بھی کر رہا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس کے اپنے مفادات کا معاملہ نہیں ہے، اس کے اپنے مفادات اور صہیونی ریاست کے مفادات جو ہے وہ اس وقت آپس میں جڑے ہوئے ہیں. وہ یمن میں بھی جڑے ہوئے ہیں، سوڈان کے اندر اس کا اور سعودی عرب کا معاملہ جو ہے وہ خراب ہے. اپنا اس میں صومالیہ میں یہ معاملہ خراب ہے، ایتھیوپیا میں یہ معاملہ خراب ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کا کیا انٹرسٹ ہے. مثلا ایتھیوپیا میں کیا ہے، ملٹی فیسٹڈ ہے. اس کے اندر کہ جی اکنامک ڈائیورسفیکیشن بھی ہو، سیکیورنگ ریڈ سی ایکسس جو بحر اسود کی جو ہے وہ، اس کے علاوہ فوڈ سیکیورٹی کا، کہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ انہوں نے ہمارے ادھر بھی کیا ہے کہ چونکہ ان کا فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے کہ جی یہ ایگریکلچر لینڈ لیں، وہاں پہ یہ ٹل کریں اور وہاں سے جو ہے یہ لے کے آئیں، پروڈیوس لے کے آئیں. جیو پولیٹیکل انفلوئنس کا بھی یہ معاملہ ہے. لیکن جو مین چیز ہے اسٹریٹجک پورٹ ایکسس، فوڈ اینڈ ریسورس سیکیورٹی اینڈ جیو پولیٹیکل انفلوئنس. اب یہ ایتھیوپیا کے اندر سعودی عرب اور متحدہ امارات کا آپس میں جو معاملہ ہے وہ ان دا وائڈر ہارن آف افریقہ، کہ آپ نے یو آر لیوریجنگ اکنامک انویسٹمنٹس جس میں پورٹ اینڈ انفراسٹرکچر ہے، سیکورٹی پارٹنرشپس ہیں جس کے اندر ملٹری بیسز ہیں، انسداد دہشت گردی ہے، ڈپلومیٹک منوورنگ ہے. اب یہ صومالی لینڈ کے اوپر آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیوں نہیں انہوں نے اسرائیل نے جو یہ تسلیم کیا صومالی لینڈ کو، جس کو عرب لیگ نے بھی وہ کیا، او آئی سی نے بھی کیا، ہر ایک نے کیا ہے، متحدہ عرب امارات کیوں خاموش ہے بھائی؟ کس بات پر خاموش ہے؟ کیونکہ وہ بحر اسود کے یہاں پہ اٹ وانٹس پورٹس، اور اس کا ایک تعلق ہے ایتھیوپیا کے ساتھ، ایتھیوپیا اینڈ صومالی لینڈ. اور وہاں پہ صومالیہ کے خلاف یہ سارا معاملہ ہے جہاں پہ سعودی عرب صومالیہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. سوڈان کے اندر جو ہے ریپڈ سپورٹ فورس کو یہ سپورٹ کرتے رہے. یہ میں نے پچھلے پروگرام پہ بھی ذکر کیا تھا، مرسنریز کے تھرو. اس کے اندر کولمبین ایکس اسپیشل فورسز ہیں، اس کے اندر اور بے شمار جو ہے. اس کو گارڈین نے رپورٹ کیا، اے پی نے رپورٹ کیا، نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا. کوئی بھی آپ کا ناظر جو ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے، all he has to do or she has to do is to Google it، اور سب کچھ یہ سارا مواد جو ہے ان کے سامنے آ جائے گا. اب تھوڑے سے وقت میں جزیات میں نہیں جایا جا سکتا. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا، یہ معاملہ خرابی سے خرابی تر کی طرف جا رہا ہے. یہ بالکل درست بات ہے، بالکل درست بات ہے. اور اس کے اندر شیطان یاہو جو ہے اس کا تو وہ تو اس وقت خوشی کے شادیانے بجا رہا ہے، کیونکہ صہیونی ریاست کو کیا چاہیے؟ خانہ جنگی لبنان میں، سوریہ میں، عراق میں، لیبیا میں، یمن میں، صومالیہ میں، یہ پورا جو رنگ ہے عالم اسلام کا، اس کے اندر اگر فتنہ اور فساد برپا رہتا ہے تو قوت جو ہے وہ مجتمع نہیں ہو سکتی. رائٹ. صہیونیوں کے خلاف یہ وہ اجتماع قوت کا جس کی آپ کو ضرورت ہے، وہ ارتکاز قوت کا جس کی آپ کو ضرورت ہے، وہ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے صہیونی تو بہت خوش ہے. اور متحدہ، اور بائی دا وے مجھے متحدہ عرب امارات نہیں کہنا چاہیے، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ابو دھابی یہ دبئی کا بھی معاملہ نہیں ہے، یہ راس الخیمہ کا معاملہ بھی نہیں ہے، شارجہ کا معاملہ ہے، یہ ابو دھابی کا معاملہ ہے. اور یہ ابو دھابی کے محمد بن زید کا معاملہ ہے.
بالکل. تو یہ اعجاز ایبسولوٹلی یہ ڈویژنز جو ہیں یہ سوٹ کرتی ہیں ان کو، کیونکہ ایک جو آپ کو پتا ہے گلوبل ایک جو کنسنسس بھی ایمرج ہوا تھا چند مہینے پہلے غزہ میں جو کچھ ہوا، ایون ویسٹ کے اندر بھی، ویسٹرن یورپ میں بھی، امریکہ کی عوام کے اندر بھی، وہ بھی ایک طرح سے ان ساری چیزوں سے ڈائلیوٹ ہو جائے گا. بہرحال یہ ہم اس پہ بات کریں گے. میں آخری جو آپ سے چاہتا ہوں بیفور یو لیو، دیکھیے ایک اس میں وینیزویلا، روس اور چین کا بھی اتحادی تھا لاطینی امریکہ میں، اور یقیناً چین کی جو انرجی جو ہے ڈیمانڈز ہیں، وہ چین کی ساری جو کام بھی ہے لاطینی امریکہ میں، وہ اسی نظریے سے اس کو وہ پرسیو کرے. اب اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ اس کا رسپانس دیں گے، یا وہ بھی یہ پلے بک استعمال کریں گے، یا یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، یا ریسٹرینٹ دکھائیں گے؟ واٹ ڈو یو سی ہیپننگ؟ دیکھیے روس تو پہلے ہی جو ہے نا مصروف کار ہے نا یوکرین میں، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو سگنل گیا ہے اس میں روس کس حد تک اپنی قوت کو بڑھا سکتا ہے، وہ یوکرین کے ساتھ تو اس کا معاملہ ابھی طے نہیں ہوگا. اگر وہ اپنی قوت کو بڑھائے گا تو پھر جو بالٹک ریپبلکس ہیں وہ بھی ہیں اس کے ریچ میں، مولدووا بھی اس کی ریچ میں ہے، تو یہ آگ جو ہے یہ یورپ میں بھی آگے پھیل سکتی ہے. جہاں تک معاملہ ہے چین کا، تو میں آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چین جو ہے نا وہ کھیلتا ہے، وہ اس کا پورا جو اپروچ ہے نا، وہ سنتزو نے جو کہا تھا نا کہ ایکسلنس، ملٹری ایکسلنس لائز in defeating the enemy without destroying the enemy's battalions. The second best is to achieve victory by destroying the enemy battalions. تو چین کا معاملہ ہے وہ تائچی. چین is not into high adrenaline. اور چین کا جو بنیادی فوکس ہے اس وقت وہ کیا ہے کہ وہ جو فرسٹ آئلینڈ چین، سیکنڈ آئلینڈ چین اینڈ تھرڈ آئلینڈ چین، اس نے اپنا جو ہیمسفیئر ہے اس کے اندر پہلے اپنے آپ کو کرنا ہے مضبوط، اور اپنے ہیمسفیئر سے اس نے بیرونی قوتیں جو ہیں ان کو بے دخل کرنا ہے، جس کے اندر سب سے بڑی بیرونی قوت جو ہے وہ امریکہ ہے. چین کا اس وقت فوکس یہ ہے، چین جو ہے نا وہ کسی بھی آگ میں ڈائریکٹلی نہیں کودے گا. اب میں آپ کو بتاؤں چین کس طرح کرتا ہے. 2023 میں چین نے کیا کیا؟ چین نے یہ کیا کہ اس نے ایران اور سعودی عرب کا ہاتھ آپس میں ملوایا. ایران اور سعودی عرب کے ہاتھ ملانے کے بعد جو انصار الاسلام یعنی جنہیں آپ حوثیز کہتے ہیں ان کے اور جو سعودی بیک جو پریزیڈنشل کاؤنسل تھی ان کے درمیان ڈی کنفلکشن شروع ہوئی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پہ معاملہ چل گیا ہے، جہاں پہ معاملہ جا رہا ہے، آپ یہ دیکھیں گے اور یہ آپ میری بات نوٹ کریں کہ اگلا جو فیز آئے گا، اور یہ یمن کے اندر خانہ جنگی اب مزید تیز ہوگی، کیونکہ انصار الاسلام جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ بھی یہ جو سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل ہے اس کی جو اگر گراؤنڈ کے اوپر جو گینز ہیں، جو زمین کے اوپر جو اس کے گینز ہیں، اس کو زیادہ دیر تک وہ برداشت نہیں کریں گے. تو ان کا اس کے اندر حلیف کون ہوگا؟ ان کا حلیف ہوگا سعودی عرب. کریکٹ. یہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب حلیف تھے، اور انصار الاسلام جو تھا وہ دشمن تھا. درست. جہاں پہ معاملہ جا چکا ہے وہاں پہ انصار الاسلام اور سعودی عرب حلیف ہوں گے، اور متحدہ عرب امارات اور اس کے حمایتی جو ہے وہ دشمن ہوں گے. تو یہ جیو پولیٹکس جو ہے نا اٹ ورکس تھرو اسٹرینج بیڈ فلوز. That's true, اور وہ بالکل یہی لگ رہا ہے. اور میں لیکن بہرحال one has to keep one has to focus on ایران and watch کہ کیا اگلے آنے والے دنوں یا ہفتوں میں ہوتا ہے. میرے خیال سے معاملات ہے نا، اندرونی معاملات جو ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جو کہ مطلب خطرناک ہو سکتے ہیں، وہ کس طرف پلٹا کھا سکتے ہیں. وہ میں ٹو بی ویری آنیسٹ، جب میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا ہے کہ جو
صہیونی ریاست کا اگر یہ حملہ کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو وہ پچھلی دفعہ بھی جب حملہ ہوا تھا تو تمام تر دراڑوں کے باوجود جو ایرانی قوم تھی وہ اکٹھی ہو گئی. ہم نے یہ دیکھا تھا انقلاب ایران کے بعد بھی جب معاملات جو تھے اندرونی تناؤ تھے مختلف دھڑوں کے درمیان تو صدام حسین نے حملہ کر دیا جس سے ایرانی قوم جو تھی وہ اکٹھی ہو گئی اپنی جگہ پر. صحیح. تو یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ آگے معاملہ جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے.